السلام علیکم ویورس، آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں اور جناب مسکراتے رہیں۔ تو میں بنا رہی تھی یہاں شام کا کھانا۔ یہاں میں نے آج بھنڈیاں بنانی تھی، ساتھ میں کدو کا رائتہ بنانا تھا اور ساتھ میں مجھے پاستا بنانا تھا۔ تو یہاں میں نے پہلے تھوڑے سے فرنچ فرائز بنائے تھے اپنے بیٹے کے لیے۔ اس کے بعد میں نے ساری چیزیں اپنے یہاں پر کٹنگ شٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور گرمی بہت زیادہ تھی، باہر میں نے چارپائیاں وغیرہ بچھا لی تھی سونے کے لیے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اندر تو نہیں لیٹا جاتا، تو اس لیے ہم لوگ باہر اپنی چارپائیاں بچھا لیتے ہیں، اور مطلب نا اندر سے کچھ باہر بہتر ہے۔ تو یہاں میں نے تھوڑے سے چپس فرائی کرنے تھے، کدو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے، اور آٹا میں نے گوندنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں نے اب میں نے ہر چیز کٹنگ کری ہوئی تھی، تو ساتھ ساتھ میں آٹا بھی گوندتی جا رہی تھی اور چیزیں بھی سمٹتی جا رہی تھی، تاکہ نا مجھے کھانا بنانے میں آسانی رہے۔ یہاں میں نے اپنے بیٹے کو چپس بنا کے دی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا اسے بھنڈی کا سالن نہیں کھانا ہے، یہ چھوٹا ہے، کھانا کھانے میں مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ میری بھنڈی فرائی ہو رہی تھی، بھنڈی میرے پاس کافی ساری تھی، کلو سے زیادہ تھی، تو میں نے اس میں آدھی بنائی تھی، بس یہی تھا کہ میں زیادہ نہیں بناتی کہ فالتو پڑی رہیں گی، تو اس لیے میں نے پھر نا ہاف کٹنگ کی تھی، تو جس میں پکی ہوئی تھی تو پھر میں نے وہ چھوڑ دی تھی۔ یہاں پر میں آٹا بھی گوندھ دی تھی، اور جیسا کہ لائٹ چلی گئی تھی، میں نے سوچا تھا کہ لائٹ ہے نا مطلب ٹائم سے کھانا بنا لوں گی، تاکہ اندھیرے میں مجھے کھانا بناتے پھر اب میرا کوشش تھی کہ بھائی میں مغرب سے پہلے پہلے کھانا بنا لوں۔ باہر پھر بھی میں لیٹ ہو گئی تھی، کیونکہ میں ایک دو چیزیں اور مجھے نا میکرونی نہیں بنانی تھی، وہ بھی مجھے بنانی پڑ گئی تھی۔ تو یہاں میں نے بھنڈیوں کا سالن تیار ہونے والا تھا، بہت مزیدار بنا تھا، بہت ٹیسٹی بنا تھا، گرمی ہے سالن کم کھایا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے پھر تھوڑا تھوڑا ہی سارا کچھ بنایا تھا۔ اور جناب کیا بولتے ہیں نا، یہاں پر میں نے مسالہ وغیرہ سارا کٹنگ کر کے یہاں پر رائتے کے لیے رکھا تھا، چیزیں سمیٹ دی تھی ساتھ ساتھ۔ اور یہاں پر نا ابھی میں نے پاستے جو میکرونی ہوتی ہے نا، اس کی یہاں پر میں نے یہ ویجیٹیبل اور چکن وغیرہ تیار کرنا شروع کر دیے تھے، تاکہ یہ بھی اچھے سے چٹپٹ سے مزیدار سے بن جائیں۔ یہ میرے ہسبینڈ نا بہت شوق سے کھاتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، تو پھر وہ جب بنواتے ہیں تو ہم بھی اس میں سے کھا لیتے ہیں۔ اور جناب کیا بولتے ہیں نا، یہ بہت مزیدار تھے، بہت ٹیسٹی تھے، یہ بن چکے تھے، اور میں چاہ رہی تھی بس جھٹپٹ یہاں سارا کام میرا ہو جائے، تاکہ میں جا کر مطلب نہا کر کپڑے وغیرہ چینج کر نماز کے لیے مطلب ریڈی ہو جاؤں عشاء کی نماز کے لیے۔ تو یہاں بس میری اب روٹیاں ریڈی تھی بنانے والی، لائٹ ہماری جا چکی تھی، باہر میرا سارا ویسے کام ہو گیا تھا، اور نہ آپ کو پتہ ہے گرمی ہے، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں ٹائم سے چولہا باہر کا بند کر دوں، کیونکہ ہم لکڑی پہ بناتے ہیں تو باہر ٹائلس سونا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں چولہا نا جلدی سے مطلب کھانا بنا کے کوشش ہوتی ہے بھائی آگ نہ بجھ جائے، اور کھانا بچے مطلب سارے دن سوتے بھی نہیں، گرمی کی وجہ سے سویا بھی نہیں جاتا۔ تو جناب یہاں ساری چارپائیاں ہم نے بچھائی ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا میں جو اپنا اندر کھانا کھا لو، پھر آپ باہر فین چلا کر میں آپ لوگوں کو نا مطلب بھائی آپ باہر سو جانا، کیونکہ اب 8 ساڑھے 8 تو ہو گئے تھے، میں لائٹ 8:15 بجے 8:30 بجے قریب آئی تھی۔ اور جناب کیا بولتے ہیں نا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھئی ہے نا ٹائم سے کھانا بنانا سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی کیونکہ اب دن ہو گئے بڑے، اور کیا بولتے ہیں نا بچوں کو بھوک لگتی ہے، تو اس لیے گرمی بھی ہے، کچھ کھانا ٹھنڈا نہیں ہوتا، کھانا جتنی مرضی میں نا جلدی بنا لوں ورنہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پھر لائٹ ہمیں مطلب اندھیرے میں تھوڑا سا وہ ویٹ کرواتی ہے، تو چلو یہ تو سب کے ساتھ ایشوز ہیں۔ یہاں ماشاء اللہ روٹیاں میری بن رہی تھی، اور باقی میں نے کچن اپنی بیٹی کو دیا تھا سمیٹنے کے لیے کہ بھائی کچن آپ سمیٹو گی، باقی میں سارا کام کر آ رہی ہوں، اور باقی میرے سارا کام کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور یہ نا بس چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے گا، گرمی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، گرمی سردی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، ہمیں مطلب نہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بس نا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہی ہوگی۔ بہرحال میرا یہاں کھانا ریڈی تھا، ماشاءاللہ سب کچھ تیار تھا، میں نے کچن میں لا کے ساری چیزیں رکھ دی تھی، ہماری لائٹ بھی آ چکی تھی۔ اور جناب میں نے رائتہ بھی تھوڑا سا بنایا تھا، یہ کدو کا رائتہ بنایا تھا، بہت ٹیسٹی بنتا ہے، یہ میکرونی بنائی تھی، بہت مزے کی بنی تھی، اور سب چیزیں یہاں بہت ٹیسٹی بنی تھی۔ تو آپ سب نے میرے بلاگ دیکھ کر لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ لازمی کرنا ہے کہ آپ کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، اور جناب آپ کو بتانا ہے کہ میرا کھانا آپ لوگوں کو کس طرح لگ رہا ہے ویڈیو میں، اور جناب اللہ پاک سب کے مطلب رزق اور روزی میں برکتیں دے، سب کے دسترخوانوں میں اللہ تعالیٰ وسیع کر دے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم مطلب ہماری دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو جناب آپ سب نے نا مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میرا بلاگ کیسا لگا، گرمیوں کی شام کیسی ہوتی ہے، گاؤں میں گرمیوں کی شام ایسی ہی ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔